جس کے سربراہ حاجی اسلم خان صاحب، اور یونین وائز ڈپارٹمنٹ وائز میرا یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن سے تعلق ہے اور اس کی سی بی اے یونین کا مرکزی چیئرمین ہوں۔ ہماری یہ تحریک جولائی 2020 سے اسٹارٹ ہوئی اور اس میں 61 سے زیادہ تنظیمیں شامل ہیں، اور جس میں 61 سے جو تنظیمیں ہیں وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور اٹیچ اٹامس باڈیز کی یونینز اور چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو فوڈ ورکرز کنفیڈریشن ہے پاکستان کی، جس کے نظر شاہ صاحب مرکزی صدر ہیں، ان کے ساتھ بھی تقریباً 30 تنظیمیں ہیں مختلف اداروں میں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں، وہ بھی ہماری اس تحریک کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن ہے پورے پاکستان کی، جس کو حاجی صاحب، حاجی مناف صاحب لیڈ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مختلف اداروں کی تنظیمیں شامل ہیں 20 سے 25۔ تو یہ ہمارا ایک اتحاد تھا۔ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ستمبر میں ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، جس میں 24 نکات تھے، اور اس کے تحت ہم نے ان کو 14 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور ہم نے 14 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں آپ کے پریس کلب سے ایک ریلی کا آغاز کیا اور ڈی چوک تک ہم گئے۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی، جس کے منٹس بھی باقاعدہ طے ہوئے یہ خٹک صاحب کی زیر سربراہی میں۔ اس میں ہم سے جو وعدے کیے گئے اس کے اوپر مختلف میٹنگز ہوئیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ حکومت پاکستان ہمیں صرف ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 15 فروری کا ٹائم دیا، اور اس کا تحریری طور پر دوبارہ ان کو کہا کہ ہم 15 فروری سے پہلے اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم دوبارہ 15 فروری کو آئیں گے، اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے بیسک جو بڑے مطالبات ہیں ان میں ایک تنخواہوں میں اضافہ بھی تھا۔ جیسے بٹ صاحب نے کہا 2-3 دن پہلے ایک احتجاج ہوا جس پر ریاستی دہشت گردی بھی کی گئی اور جس کی ہم نے مذمت بھی کی۔ اس میں 25% کی الاؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، لیکن وہ بھی ہمارے ان ورکرز کا اور وہاں جن لوگوں نے ریاستی دہشت گردی کا سامنا کیا ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ مجبور ہوئی اور ایک اعلان کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی فوری طور پر جاری ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی شرائط نہیں لگائی جائیں گی، اور تمام سرکاری ملازمین، تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹ کو اس کا حق ان کو دیا جائے گا، اور صوبوں کو بھی اس سے مستفید کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ صحافی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ IMF کے ایجنڈے پر ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو اس پاکستان کو چلا رہے ہیں، جس میں وابڈا، OGDCL، پاکستان اسٹیل مل، PIA، ریلوے اور ریڈیو پاکستان جیسے ادارے، اور سول ایویشن جیسے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، ان جیسے اداروں کو بھی مختلف بہانوں سے، کسی کو تقسیم کے بہانے سے، کسی کو کسی انداز سے پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، جو کہ پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی اور پاکستان کی یونٹی کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے سابقہ 72 سالہ حکومتوں میں سب سے زیادہ مزدور دشمنی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم 15 فروری کو انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے، اور اس حکومت کو اس پر مجبور کریں گے کہ وہ فوری طور پر پرائیویٹائزیشن سے ہاتھ نکالے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ جو نجکاری کمیشن بنایا گیا ہے IMF کے ایما پر، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سال ہا سال سے لوگ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور اس کو ریگولر نہیں کیا جا رہا، جبکہ تمام پاکستان کی ادارے جو عدالتیں ہیں، جس میں ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، NIRCs ہیں، انہوں نے ان کی ریگولائزیشن کے آرڈرز کیے ہوئے ہیں،
اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. دیکھیں جو تنخواہوں میں اضافہ پرسوں کیا گیا، پاکستان کے دو بڑے طبقات، ایک پینشنرز ان کو محروم رکھا گیا، دوسرا جو دہاڑی دار مزدور ہے جو گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کام کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ کام کر رہا ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں 17,500 کی قلیل تنخواہ میں کام کرنے پر مجبور ہے. اور یہ بے حس حکمران جو اپنی تنخواہیں جن کا 2 لاکھ میں 2 بندوں کا گزارا نہیں ہو پاتا، اور وہ ہمیں ان غریب لوگوں کو جو پاکستان کی 80% بنتی ہے، جو مزدور ہیں جن کو 17,500 پر مجبور کیا گیا ہے، اور ان کا ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی 10,000 میں بھی گزارا تھا. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو منیمم ویجز ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے، اور ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس کی ڈیمانڈ 30,000 روپے کی. اس کے علاوہ ہمارے مختلف اداروں سے جیسے ریڈیو پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پاکستان اسٹیل مل، PTDC، ان سے نادرا، اس سے جو ہے لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور یہ بالکل زیادتی ہے، ظلم ہے، اور ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور ہمارے ساتھ 19 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور ہمارے جو منٹس اس کے جاری ہوئے ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ کسی کو بھی نکالا نہیں جائے گا، اور جو لوگ نکالے گئے ہیں اجتماعی طور پر ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. لیکن انتہائی افسوس سے کہ اس حکمرانوں نے ٹھیک اس کے دوسرے دن ریڈیو پاکستان سے 1020 کے قریب لوگوں کو نکال دیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے. اور جو ہمارے اس 19 تاریخ کو جو بھی معاہدے ہوئے تھے، جو بھی منٹس جاری ہوئے تھے، اس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو ہم اس معاہدے پر، اس منٹس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہم آئیں گے 15 فروری کو، اور ہمارے تمام اداروں کے لوگ انشاءاللہ آئیں گے، اور اس وقت تک یہاں ہوں گے جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے، اور حکومت ان تمام اداروں جن کے میں نے نام لیے ان کی نجکاری سے ہاتھ اٹھا نہیں لیتی، اور ہمارے ورکرز کو ان کے حقوق نہیں دے دیتی. اس کے ساتھ ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کئی یہاں اپنے پرامن احتجاج کیے. ایک دن کی بھی پورے پاکستان کے ملازمین، پینشنرز اور لیبرز کو یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ورغلا رہا ہے، کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ تو ہو گیا ہے، اگر ملازمین کے، پینشنرز کے، مزدوروں کے اور برطرف شدہ جو لوگ ہیں، اگر ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں تو بے شک وہ گھروں میں رہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے حقوق کے حصول کے لیے اسلام آباد پہنچیں. بہت شکریہ. میں پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کا صدر ہوں. میرے ساتھ پیپسیکو، کوکا کولا، نیسلے، یونیلیور، کیڈبری، ڈالڈا گھی اور مختلف ادارے ہیں جن کا میں صدر ہوں. اس کے ساتھ میں PLB پنجاب، سینٹرل پنجاب کا صدر ہوں. میرے ساتھ ریڈیو پاکستان، محنت کش ریلوے ورکر یونین ریلوے اور PIA، اسی طرح اور بھی CDA اور PWD، یہ ہمارے ساتھ ان کا الحاق ہے. تو میں آل پاکستان پنشنر لیبر تاریخ کا حصہ تھا اور انشاءاللہ تعالی رہوں گا. ہمارا جو پروگرام 15 فروری کو ہم نے جو پریس کلب میں آنا ہے، ہمارے تمام مزدور یہاں آئیں گے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نجکاری کا خاتمہ ہے، اور لیبر پنشنر جو ہے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ، ان کی پنشن کا مسئلہ ہے. پھر سب سے بڑھ کر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، یہ جو جس پہ گورنمنٹ ملازمین ابھی احتجاج کر رہے ہیں، وابڈا ہے اور مختلف ادارے جس پہ نجکاری کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرائیویٹ ہم نہ ہو جائیں. ہم تو عرصہ دراز سے 30 سال سے میں مری ضروری ورکر یونین کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، اور 6 سال سے میں پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کا صدر بھی ہوں. تو ہم جھیل رہے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے میں کیسے کام کیا جاتا ہے، پرائیویٹ ادارے کے لوگوں کتنی تکلیف ہے مزدوروں کو. منیمم ویج پہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا 17,500 میں گزارا نہیں ہوتا، تو اسی طرح ان کی ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے
ڈیتھ گرانٹ دینی ہے، میرج گرانٹ دینی ہے، اسکالرشپ دینی ہے، وہ عرصہ 3 سے 4 سال سے وہ بند ہے. ان کو کسی کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کی سنوائی ہو ہی نہیں رہی. تو اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 15 فروری کو یکجہتی کے ساتھ، اپنے اتحاد کے ساتھ جد و جہد کرنے آ رہے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو احتجاج ہے پرامن ہوگا اور ہم حکومت سے اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. میرا نام انصر ایوب بڑیچ ہے اور میں اتحاد یونین آل پاکستان OGDCL CBA یونین کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. ہم نے 14 اکتوبر 2020 کو اس عملی جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور حکومت نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور اس کے اوپر بار بار میٹنگز بھی چلتی رہی. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنائی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ساتھ بھی میٹنگ چلتی رہی. اس میں DC اسلام آباد صاحب جو ہیں وہ اس میں ایز اے رول ادا کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً دوبارہ کال دینی پڑی. ہم اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو پہلے دے چکے ہیں، وہ پرائم منسٹر تک بھی پہنچ چکی ہے اور ہر ایک کے نالج میں ہے. ہم اپنی چارٹر ڈیمانڈ کے اوپر بالکل اس کے اوپر پابند ہیں اس کے، اور جو ہم نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے اس کے جب تک وہ اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہم اس طریق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 فروری کو ہم ڈی چوک اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے. ہم نے اپنے طریقے کے تحت ورکرز کو کال دی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ورکر تیاریاں کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے ہمارے OGDC کے جو ورکر ہیں وہ اپنی تیاری کر کے روانگی کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایک اسٹریٹجی کی طرف ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ جو 10 اکتوبر کو سرکاری ملازمین کے ساتھ ہوا، تو ہم اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور حکومت کو ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا رد عمل دیا تو اس کا بھی آپ کو بھرپور مزاحمت سے جواب دیا جائے گا. ہم حکومت کے خلاف نہیں، ہمارا بیسیکلی احتجاج ان IMF کے ان ایجنڈوں کے خلاف ہے جو ورلڈ بینک کے یا IMF کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عشرت الباد کی شکل میں، جو ان کا ایجنڈا ہے ہم اس ایجنڈے کے خلاف ہیں. ان اداروں کو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ کھڑا کیا ہے اور ان اداروں کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. میں اس فورم سے اپنے ملک کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے بھی علم میں یہ بات دلانا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کی ایک بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے. OGDCL ہو، PIA ہو، سول ایویشن ہو، ریلوے ہو، ہمارا چونکہ ہمارا تعلق ہمارا بہت سارے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ہمارا بڑا مکار دشمن سے ہمارا واسطہ ہے پچھلے 50 60 70 سال سے. تو یہ ایسے ادارے ہیں، خدا نخواستہ اگر کہیں ہمارا ملک جنگ کے حالت میں ہو تو یہ واحد OGDCL ہے جو ہم اپنی آرمی کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے، ان کو تیل گیس فراہم کرتا ہے. PIA ہے وہ بھی ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے. اسی طرح ریلوے ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ابھی حال میں کووڈ کے دوران کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں سب سے جو اچھا ہاسپٹل شفا ہاسپٹل کی سروسز ہے، جب کووڈ آیا تو انہیں اپنی تمام ایمرجنسی تک شٹ ڈاؤن کر دی اور تمام پرائیویٹ اسپتالوں نے یہ سروسز بند کر دی اور پیمز کو اب میدان میں آنا پڑا. تو یہ اس حوالے سے بھی یہ دیکھیں کہ یہ ان اداروں کی بڑی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے اور ہم اپنے اداروں کو اس طرح بندرباٹ IMF کے ایجنڈوں کے کہنے پر نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرگل کریں گے اور آخری دم تک اسٹرگل کریں گے. بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے ہمارے ملک کے محنت کشوں نے ان اداروں کو کھڑا کیا ہے اور یہ پروفٹیبل ادارے ہیں، اربوں پہ پروفٹ دے رہے ہیں. سول ایویشن بھی اربوں پہ پروفٹ دے رہا ہے اور جو OGDCL ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان کو 12 سے 13 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کے نیشنل سیکٹر میں جمع کروا رہا ہے. ابھی حال ہی میں ایڈوانس ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 30 روپے ہمارے ادارے سے لیے ہیں. تو یہ پروفٹیبل ادارے ہیں. ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے ہم سخت خلاف ہیں اور جب تک گورنمنٹ پرائیویٹائزیشن اور نکالے گئے مختلف اداروں سے نکالے گئے مزدوروں کی بحالی کے سمیت ہمارے سے مذاکرات نہیں کرتی، ہم بالکل اپنی تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. میرا نام ذیشان شاہ ہے اور میں اتحاد یونین پاک PWD کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں یہ پیغام
हुकूमत वक्त को देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी अभी दोस्तों ने और भाइयों ने ये बात की, हमारी एक मीटिंग डीसी ऑफिस में चल रही थी और वहाँ पर इंतज़ामिया ने हमसे ये कहा कि हुकूमत के पास और उसका मुल्क का जो ख़जाना है वो खाली है। हमने वहाँ ये बात की थी कि अगर हुकूमत का और मुल्क में ख़जाना खाली है तो हम भी मज़दूर कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर जिस तरीके से असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर काबीना जितने लोग बैठे हुए हैं, ये कोई गरीब लोग नहीं हैं, करोड़पति अरबपति लोग इस आवान में बैठे हुए हैं। हम ये उनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपनी तमाम मराद प्राइम मिनिस्टर समेत जितनी भी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर लोग बैठे हैं, वो अपने 5 साल की मराद छोड़ दें। मज़दूर एक दिन की खाने की जो उसकी एक दिन की रोज़ी है वो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत वक्त के ख़जाने में जमा करा देगी। मेरे भाइयों, जैसे मेरे दोस्तों ने अभी ये बात की है, मैं एक ही बात करूंगा, क्योंकि हमारा एक मसला जो हमारे 10 तारीख को भाई आए थे, उन्होंने 25% तनख्वाह ले ली। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें बढ़ गईं, लेकिन उसके बावजूद उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन हम इस काफ़िले में शामिल हैं। हमारे कायदीन ने यह बात की, क्योंकि हमने एक आवाज़ बुलंद करके ये बात की थी कि निजकारी नहीं होगी, और निजकारी और तनख्वाह के हवाले से हम निकले, पेंशन के हवाले से हम निकले, कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस के लोगों के लिए हम निकले। इंशाअल्लाह ताला जब तक हुकूमत ये मामलात हमारे हल नहीं करेगी और हम इसी तरीके से इस डी चौक में आते रहेंगे और अपने मुतालबात को मनाने के लिए अपनी कुर्बानी देते रहेंगे। जो 10 तारीख को हुआ उसमें ट्रेड यूनियन मौजूद नहीं थी, एसोसिएशन थी, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन थे। ये हुकूमत वक्त को मैं बता दूं, इस टाइम 72 यूनियन हमारे साथ हैं, जिसमें तमाम इदारों की यूनियन है, वाटर, रेलवे, PIA, PAWD है, तब है ये तमाम वो यूनियंस हैं जिन्होंने बिजली, गैस, पानी ये सब सप्लाई करना है। अगर हमारे ऊपर इन्होंने कोई तशद्दुद किया तो फिर ये याद रखें कि ये हम भी इस मुल्क को ब्लॉक करने का हक ज़रूर रखते हैं। शुक्रिया। मलिक शकील अवान, ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन का मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी का लेबर फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि अभी मेरे तमाम दोस्तों ने आपके सामने एजेंडा रखा है, हमारी फेडरेशन भी इसी अलायंस का हिस्सा है और ये गवर्नमेंट को हम बावर करवाना चाहते हैं कि इससे पहले जैसा 10 तारीख को आपने हमारे भाइयों के साथ जो जुल्म सितम और ज़्यादती की है, इन हथकंडों से आप बाज रहें, क्योंकि सिर्फ एक मुतालबा आपने पूरा किया है, बाकी 7 मुतालबात रहते हैं जो कि इससे पहले आप हमसे प्रॉमिस कर चुके हैं, कितनी मीटिंग्स कर चुके हैं। इसके बावजूद आपने हमें लॉलीपॉप देकर हमारे वर्कर्स को, हमारे गरीब लोगों को इग्नोर किया। मजहबी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से हम हक रखते हैं कि अपने हक के लिए सड़कों पे आएं और अपने हक के लिए आपसे अपना हक छीनें। मौजूदा हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट को, अफवाज पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे हकूक़ के लिए हमारा साथ दें। अगर कोई इस तरह की हरकत की गई तो इसके ज़िम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत होगी, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसने हमेशा तब्दीली का नारा लगाया, मज़दूर तबके के हक़ की बात की, लेकिन जब से बरस इक़्तिदार आई है इसने सबसे ज़्यादा मायूस अपने मज़दूर तबके को किया है, जिसके लिए आज हम मुत्तहिद होकर अपने हक़ और हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। उस वक्त तक डी चौक में हम धरना देकर बैठे रहेंगे जब तक हमारे हकूक़ को और हमारे हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो हमारे तमाम मजदूर तंजीमों के दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने बात कर दी। हुकूमत की जो टीम थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कैबिनेट बनाई गई, जिसमें परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद खान और मुख्तलिफ लोग थे। और हमारी जो ऑल पाकिस्तान पेंशन लिबर तहरीक की जो क़यादत है उनके साथ बाकायदा मिनट्स बने हैं। और हम जो 25 पॉइंट जिसमें हमारा एजेंडा था, और 25 पॉइंट के अंदर जो मेजर 4 या 5 चीज़ें तनख्वाह की बढ़ोतरी तो ज़रूर थी,
اور جو 10 تاریخ کے دوستوں نے احتجاج اور اسٹرگل کر کے جو کچھ حاصل کیا ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن حکومت نے جو ان کے اوپر شیلنگ اور وہ جو کی اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ ہم جو اپنے چارٹر ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں جو میجر چیزیں ہیں کہ نجکاری کا جو عمل ہے اس کو فی الفور روکا جائے، اور مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ ہمارے قائدین نے کہا کہ 17,500 میں گھر کو نہیں چلایا جا سکتا. اگر 2 لاکھ میں 2 لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو 17,000 میں 5-6 بچے پالنا اور ان کو اسکولنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس تنخواہ کو بڑھایا جائے. اور پینشنر جو اس ملک میں جنہوں نے اداروں میں اپنی زندگیاں دے دی ان کی پینشن میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا گیا، اور ہمارا اس پوائنٹ کو شامل ہے اور ویلڈ ہے. اور ہمارے ان پوائنٹس کو وہ کمیٹی جو پرائم منسٹر نے بنائی ہے وہ جب مانتی ہے تو آج ہمیں سڑکوں پر جانے پر مجبور کیا گیا ہے. فوکل پرسن جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے میرا مطالبہ ہے ان سے، اور وزیر اعظم پاکستان کا مطالبہ ہے جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے ان مزدوروں کے ساتھ جو ان کے جائز مطالبات ہیں کہ نجکاری کو روکا جائے. یہ سارے ادارے ہمارے ماتھے کا جوہر ہے اور ہم مزدور لوگ اپنے اداروں کو نجکاری کی طرف نہیں جانے دیں گے. میری جو پینشنر لیبر تحریک کے قائدین نے جو 4 پوائنٹس رکھے ہیں 25 میں سے 4 پہ ہم آ چکے ہیں، ان کو فوری حل کیا جائے. 15 فروری کی ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اور نیشنل پریس کلب سے ہم لوگ اکٹھے ہو کر انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، اور پھر ہم ڈرنے والے اور گھبرانے والے بھی نہیں ہیں. اور انشاءاللہ اگر حکومت پاکستان نے وہ 10 تاریخ والا مسئلہ دہرایا تو انشاءاللہ یہی شیلنگ واپس حکومت پاکستان کے برم گرائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ عبدالمجید جنرل سیکرٹری میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی. ایم ٹی آئی آئی ایم ایف اور برطرف ملازمین کا جو ادار ہے وہ اس ملک کا ادار ہے، کیونکہ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر جو ملازم نکالے گئے ہیں ان کو بحال کریں گے اور کوئی نیا جو ہے ملازم برطرف نہیں کریں گے. لیکن جب ہم دوبارہ گئے حکومت کی وہ مذاکراتی ٹیم کے پاس تو انہوں نے ہمیں پھر وہ ٹال مٹول سے کام دیا. لہٰذا جو یہ دھرنا ہو رہا ہے اس کا معاملات کے ساتھ ہمارا ادارے یکجہتی کے لیے ہم ان کو لگ پتہ جائے گا کہ میونسپل کارپوریشن اور سی ڈی اے کے جو ملازم ہیں وہ کیسے آتے ہیں دھرنوں میں اور کیسے دھرنا دیتے ہیں. زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ عبدل بٹ صاحب، زیدی صاحب، شکیل صاحب اور میرے بھائی ورک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت مہربانی. جس وقت مزدوروں پہ محنت کشوں پہ اسلام آباد میں جب ہم یہاں پریس کلب سے نکلیں گے ڈی چوک تک کہیں بھی ہم پہ وار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ریل ہی نہیں ہم اس پورے پاکستان کے اندر احتجاج جو ہے وہ پورے پاکستان کو ڈی چوک بنا دیں گے. ہم کہیں بھی ریل کو نہیں چلنے دیں گے، نہ صرف ریل کو نہ چلنے دیں گے بلکہ پی آئی اے کے دوست آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی اپنی میٹنگ تھی، تو ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم پی آئی اے کو پورے پاکستان میں بند کر دیں گے. تو پاکستان کے ادارے جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم تمام ادارے یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے ہر اس حد تک جانے کے لیے اب بالکل تیار ہیں. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں. ہمارا 1 پوائنٹ جو بڑا ایجنڈا ہے وہ نجکاری ہے. نجکاری ادارے یہ ہمارے ماں کی طرح ہیں، ہم اپنی ماں کو بیچنے نہیں دیں گے. چودھری عبدالصغیر متحدہ معاذ اساتذہ خیبر پختونخوا. حاجی عبدالمناف خان آل پاکستان گورنمنٹ امپلائز کنفیڈریشن کے چیئرمین ہیں متحدہ معاذ اساتذہ خیبر پختونخوا. چونکہ اس کا حصہ ہے حاجی مناف جو بھی ہدایت کریں گے ہم انشاءاللہ 15 تاریخ کو ان کی شانہ بشانہ ہوئی. والسلام. میرا نام جی ڈاکٹر چنگیز ہے. میں پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین کا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آل پاکستان امپلائیز پینشنر لیبر تحریک کا کوارڈینیٹر بھی ہوں. تو 15 فروری کو ہم جو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو بنیادی ہمارا ایجنڈا ہے کہ اس حکومت نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے ہم خودکشی کریں گے. تو خودکشی تو انہوں نے نہیں لیکن آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے، ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے، رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے.
جبری برطرفیاں کی جا رہی ہیں، ان تمام تر مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف ہم 15 فروری کو اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو اگر کسی بھی طرح سے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو ہم پھر پورے پاکستان کے اندر اپنے پروٹیسٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح بالخصوص جو صحافی دوستوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو جبری برطرفیاں ہوتی ہیں، جہاں مختلف چینلز کو پابند کیا جاتا ہے، قدغنیں لگائی جاتی ہیں ان پہ، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے، جب حکمران طبقات کے مفادات ایک ہیں تو پھر مزدوروں کے مفادات بھی ایک ہونے چاہیے، چونکہ ہماری لڑائی ایک طبقاتی سماج کے ساتھ لڑائی ہے، ایک عالمی سامراجی سرمایہ دارانہ نظام سے ہے۔ اس لیے یہ جو تحریک گزشتہ کہہ لیں کہ 5-6 ماہ کے اندر بنی ہے، یہ کم و بیش کوئی 30 سال کے بعد دوبارہ ایک ایسا اکٹھ ہوا ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر نیشنل پریس کلب کے تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بھی جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوں گے، آل پاکستان امپلائیز پینشن لیبر تحریک آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ مزدور جنہیں برطرف کیا گیا ہے انہیں ان کے محکموں میں واپس بحال کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ پنشنر جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کو دی ہے، اس وطن کو دی ہے، اس قوم کو دی ہے، اب اس سٹیٹ کا کام ہے کہ انہیں کچھ سرو کرے، کہ جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 70-80 سال کی عمر کو ٹچ کر رہے ہیں، تو ان کو پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہ انسانیت کا بھی معاملہ ہے۔ تیسرا ان کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی پنشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اور چوتھا مطالبہ کہ جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو حکومت تو کہتی ہے کہ 17,500 روپے ہم دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں 17,500 روپے بھی نہیں دے رہے، لیکن جہاں دیے جا رہے ہیں، حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے ان کی تنخواہ میں اضافہ کرے، جن کو ڈیلی ویجز کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب جب ان تمام تنظیموں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 فروری کو یہ روڈ کے اوپر ہوں گے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں انہیں بھی ان کی آواز میں آواز ملانی چاہیے، اور حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کو اپنا دشمن مت سمجھیں، ان کو کوئٹہ کے ہزارہ والوں کی طرح بلیک میلر نہ کہیں۔ یہ اپنے بال بچوں کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ حکومت پاکستان کے پاس اپنے مطالبات کے لیے نہیں آئیں گے تو کیا افغانستان کی حکومت کے پاس جائیں گے؟ کیا کسی اور پڑوسی ملک کے پاس جائیں گے؟ ان کے مطالبات پر غور کریں۔ یہ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کو سرو کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت 10 تاریخ والی غلطی نہیں دہرائے گی۔ عزیز دوستو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔